حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اور یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ایمان کا تقاضا تواضع ہے، اور تواضع حکم کو قبول کرواتی ہے. تواضع حکم کو قبول کرواتی ہے، اور کبر حکم کا انکار کرواتا ہے. تو آپ نے فرمایا اس شخص سے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا کہ میرا تو یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میرا یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. یہ ایک ایسی مثال ہے، یہ واقعہ کہ اللہ تعالی حفاظت فرمائے. بہت سے لوگ اس طرح کے واقعات میں فیل ہو جاتے ہیں. میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی. وہ اپنی حیثیت کو بچانے کے لیے اس لیے کہ جن کے پاس عزتیں جھوٹی ہوتی ہیں انہیں ہر وقت اپنی عزت کو بچانے کا فکر رہتا ہے. اور جو اللہ کے یہاں عزیز ہوتے ہیں، انہیں کبھی اس بات کا خیال بھی نہیں آتا کہ اس حکم کو پورا کرنے میں ہماری عزت چلی جائے گی. کبھی خیال بھی نہیں آتا. بلکہ جب عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا گیا کہ اس وقت اگر آپ یہ کپڑے بدل دیں اور یہ سواری بدل دیں تو اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ آپ کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے. تو فرمایا کہ اگر ہم نے عزت وہاں تلاش کی جہاں سے ہم ذلت سے نکالے گئے ہیں، تو پھر اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کریں گے. ہم نے اگر عزت کے راستے سے ہٹ کر عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کریں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اکثر لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ جب ان کو کسی منکر سے یا کسی غلط بات سے ٹوکا جاتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کو بچانے کے لیے حکم کا تو انکار نہیں کرتے، لیکن اس حکم کو پورا کرنے سے عذر کر دیتے ہیں. انکار اور جھوٹے اعذار یہ دونوں برابر چیزیں ہیں. دونوں انکار اور جھوٹے اعذار. منافقین انکار نہیں کرتے تھے. آپ دیکھیں گے قرآن میں منافقین کے بارے میں بہت سے کاموں میں انکار نہیں ملے گا بلکہ اعذار ملیں گے. ان بیوتنا عورہ، کہیں کہیں گے لا تنفروا فی الحر، کہ نکلنے سے انکار نہیں ہے مگر گرمی زیادہ ہے ابھی نہ نکلو. کہیں کہیں گے کہ نکلنے سے انکار نہیں ہے مگر اس وقت اس رخ پر جانا فکرے میں پڑنا ہے، ہمیں سے جمع مت ڈالیے. ہاں آپ دیکھیں گے کہ منافقین انکار نہیں کرتے تھے، اعذار کرتے تھے. چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے یہ کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے کبر کی وجہ سے انکار تو نہیں کیا لیکن عذر یہ پیش کیا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. اس کی بات پوری ہوئی تھی کہ آپ نے بددعا دی، فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. روایت میں ہے ما منعہ الا الکبر، کہ اس کو تکبر نے اس کو اس عذر کے پیش کرنے پر آمادہ کیا اور تکبر نے اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے سے روکا. حالانکہ دائیں ہاتھ سے کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. جب ایک سنت عادت کا انکار کر دینا جھوٹے عذر کے ساتھ کبر کی وجہ سے ہاتھ کی قوت کو سلب کر لے تو جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرائض ہیں اگر خدا نہ کرے اس کے لیے کوئی جھوٹا عذر پیش کر دیا تو پھر کتنی قوتیں سلب ہوں گی اور
کتنی قوتیں ختم ہوں گی. میں نے یہ پوری بات سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت حکم لاتے ہیں کبھی حیثیت کے خلاف، کبھی حکم لاتے ہیں مزاج اور طبیعت کے خلاف، کبھی حکم لاتے ہیں معمول کے خلاف. چنانچہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. اس میں اب تک آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے والوں کا امتحان تھا. چھٹائی ہوتی ہے. ہم دیکھیں کون اللہ کے رسول کی اطاعت پر ہے اور کون اپنے معمول اور اپنی چاہت پر ہے. تحویل قبلہ کی بنیادی حکمت یہ تھی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ہم نے آپ کے رخ کو پھیرا اس لیے ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون آپ کو اتباع کرتا ہے اور کون قبلہ اول پر باقی رہتا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ پھر گئے. ایک قسم ہے جو نئے حکم آنے پر یہ کہے گی کہ اس کی کیا ضرورت تھی، ایسا کیوں کیا گیا، معمول چل رہا تھا ایسے چلتا رہتا، ایسا کیوں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی حکم کے بارے میں ایسا سوال کرنے والوں کو احمق کہا ہے کہ احمق لوگ یہ سوال کریں گے. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، انہیں اپنے قبلے سے کیوں پھیر دیا گیا، کس نے پھیر دیا، کیوں کیا ضرورت ہے چاہیے. اس لیے میرے دوستو عزیزو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اور نبی کی سنتوں کی حکمتیں نہ پوچھو اور علتیں نہ تلاش کرو. اطاعت کا کمال یہ ہے کہ حکم کی علت نہ معلوم کرو. اطاعت کا کمال یہ ہے کہ حکم کی علت نہ معلوم کرو کہ یہ حکم کیوں ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ کہیں حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، کہیں حکم آئے گا معمول کے خلاف، کہیں حکم آئے گا اچھے جذبے کے خلاف. حدیبیہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمرہ کرنے کا جذبہ کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے، ہم حق پر ہیں، اللہ کی مدد حق ہے. حکم آیا کہ واپس جائیں، سنو حکم آیا کہ واپس جائیں، حکم یہ آیا کہ واپس جائیں. تم اپنے اچھے جذبے کو قربان کرو حکم پر. ہمارے یہاں فتح اس کو کہتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ حکم کو پورا کرنا جذبے کے خلاف یہ قربانی ہے، اور حکم کو پورا کرنا، حکم کو چھوڑ دینا خواہش کے مقابلے میں یہ نافرمانی ہے. اچھے جذبے کو پورا کرنا حکم کے خلاف یہ نافرمانی ہے. اچھے جذبے کو چھوڑ دینا حکم پر یہ قربانی ہے. حدیبیہ یہ جذبے کی قربانی کا موقع ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا اللہ کی عبادت حق نہیں ہمارے ساتھ، کیا ہمارا عبادت نہیں ہے. لیکن اس میں عجیب بات یہ ہے کہ ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جو رائے دے کر ڈر جاتی ہے، ایک قسم وہ ہوتی ہے جو اپنے رائے دے کر اڑ جاتی ہے. یہ بہت سوچنے کی چیز ہے. ایک قسم وہ ہوتی ہے رائے دے کر ڈر جاوے. شیطان اپنی بات کہہ کر اڑ گیا. آدم علیہ السلام غلطی کر کے ڈر گئے. اور ڈرنے والوں کے لیے دوبارہ داخلہ ہے، دوبارہ داخلہ پکی بات ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ. ڈرنے والے کے لیے داخلہ دوبارہ یقینی ہے، اڑنے والے کے لیے داخلہ ممکن نہیں ہے. ہاں تو کتنے ہیں لوگوں کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں. اللہ کی طرف سے ہی بات دل میں ڈالی جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے صحیح بات دل میں ڈالی جاتی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈر گئے عمرے کی رائے دے کر، اتنا ڈر گئے کہ روایت میں ہے کہ اپنی سواری کو لے کر صحابہ سے الگ ہو گئے کہ اس وقت جو قرآن نازل ہو رہا ہے، وحی آ رہی ہے، وہ میرے خلاف آ رہی ہے، عذاب مجھ پر آئے، میرے ساتھیوں پر نہ آئے. یہ آدمی رائے دے کر اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہو، حالانکہ رائے عمرہ کرنے کی، عجیب بات ہے. رائے عمرہ کرنے کی ہے، حق پر جمنے کی ہے، اللہ کی مدد کے یقین کی وجہ سے کہ اللہ کی مدد حق ہے، ہم حق پر ہیں. پھر رائے دے کے اتنا ڈر گئے کہ فرماتے ہیں کہ میں سواری کو لے کر ساتھیوں سے الگ ہو گیا کہ اللہ کا عذاب مجھ پر آئے، میرے ساتھیوں پر نہ آئے. بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پوری زندگی صدقات کیے، پوری زندگی نیک اعمال کیے، اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے، میں عمرہ کرنے پر کیوں اڑ گیا تھا. اللہ ایسے ہوتے مخلصین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے رائے دے کر. تو میں نے عرض کیا کہ یہ سارے واقعات جتنے عرض کیے ہیں صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت امتحان سے گزارتے ہیں کہ اب تک کام کرتے 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 یہ اطاعت میں کس درجے پر پہنچے، کہ اب تک کام کرتے 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 یہ اطاعت میں کس درجے پر پہنچے.